ملکہ بے چینی سے بار بار کروٹ بدل رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ تبسم بیگم کے پاس ہی رہی تھی۔ ان کی طبیعت سنبھل تو چکی تھی لیکن وہ پھر بھی بیٹھی رہی۔ تبسم بیگم سے اسے ایک انسیت سی تھی، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ۔ انہوں نے اسے 2-3 دفعہ جا کے آرام کرنے کا بھی بولا، جسے وہ سہولت سے ٹال گئی۔ مونس، آفتاب اور کمل کو بھی گئے کافی وقت بیت گیا تھا۔ کمل کا فون بھی آیا تھا اور مونس نے اسے ہانی کی پک بھی سینڈ کی تھی، ساتھ مسنگ یو بھی لکھا تھا۔ ملکہ کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ جو بار بار کروٹ بدل رہی تھی، اب اٹھ کے بیٹھی ہانی کی پک کو زوم کر کے دیکھ رہی تھی۔ اسے ہانی اچھی لگی تھی۔ فوراً ہی جوابی میسج کیا، یو آر لکی ون۔ میسج سین ہوا۔ اب ملکہ مونس کے جواب کا ویٹ کر رہی تھی جو ٹائپنگ پہ تھا کہ اسی لمحے لائٹ بند ہو گئی۔ ملکہ چونکی، یہ کیا ہوا؟ گھر میں جنریٹر بھی تھا، یو پی ایس بھی، سبھی سہولتیں موجود تھیں، پھر لائٹ کا جانا ملکہ کو کچھ صحیح نہیں لگا۔ کیسی ہو مسز؟ اپنے قریب سے ہی آواز سنتی وہ چونک کے اچھلی تھی۔ دل زوروں سے دھڑکا تھا تو ماتھے پہ بے شمار بل پڑے تھے، لیکن لبوں سے کچھ نہ کہا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں آئے ہیں یہاں؟ یوں چھپ کے آنا آپ کو شیوا نہیں دیتا مسٹر ذیشان ارسل، تھوڑی شرم کریں۔ یوں اندھیرے میں اپنی بکواس بند کرو۔ ملکہ کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ذیشان نے اس کا منہ دبوچا۔ وہ درد سے کرا اٹھی۔ بہت زبان چلنے لگی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس زبان کو کاٹ پھینکو۔ ذیشان ارسل کو اس کے الفاظ نے سخت غصہ دلایا تھا۔ چھوڑے مجھے، وحشی انسانوں کی طرح نہ مجھ سے بات کیا کرے۔ ملکہ خود کو چھڑاتی 4 قدم دور ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ملکہ کی آواز رند گئی تھی۔ اس کا منہ دکھنے لگا تھا۔ ذیشان نے اتنی زور سے پکڑا تھا، تم؟ ذیشان پھر سے آگے بڑھا۔ وہیں رک جائیں، انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ لائٹ آن ہو چکی تھی۔ ملکہ کی آنکھوں کے آنسو اور چہرے کا لال پن واضح ہوا تھا۔ مجھے کمزور سمجھنے کی بھول مت کیجیے گا، یہ میرے باپ کا گھر ہے، یہاں آپ میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے، سمجھے آپ؟ وارننگ دیتے وہ ذیشان ارسل کے غصے کا گراف مزید بڑھا چکی تھی۔ میں یہاں ایسا کچھ کرنے والا بھی نہیں ہوں مسز۔ جہاں 14 سال انتظار کیا وہاں 2 دن مزید انتظار بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد تم صرف میری ملکیت ہوگی، میرے تمام اختیارات ہوں گے تم پہ۔ بھول ہے تمہاری، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، ملکہ نے نازک سی دھمکی دی، جس پہ ذیشان استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ وہ آپ سے پھر تم پہ آ گئی تھی اور بے انتہا غصے میں تھی۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم یہ رخصتی روک لو گی؟ ذیشان کی بات پہ ملکہ ایک پل کو لرزی تھی، لیکن اگلے ہی پل مضبوط انداز میں اسے دیکھا۔ میں کبھی بھی تمہیں قبول نہیں کروں گی ذیشان ارسل، کبھی نہیں، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ قبول کرنے کو کہہ کون رہا ہے مسز خانزادہ؟ میں تو تم پہ مسلط ہوں گا، تمہاری سزا بن کے، ہر دن ہر پل تڑپو گی۔ ذیشان غصے سے پھنکارا تھا، جبکہ اس نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ تم خود کو خان کہلوانے کے لائق ہی نہیں۔ اس کی بات پہ ذیشان کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن بر وقت اس نے خود پہ قابو کیا، ہاتھ ہوا میں ہی روکا تھا۔ تم اور تمہاری یہ زبان، بہت جلد اس کا بندوبست کروں گا اور تمہیں تمہارے باپ سمیت بتاؤں گا کہ خون بہا میں کیا ہوتا ہے۔ اس کا بازو سختی سے دبوچے وہ ہرایا تھا۔ اس کی آنکھوں کا نیلا رنگ بدل کے سرخ ہوا تھا۔ وہیں اس لڑکی کی بس ہوئی تھی اور اس کے دل کا بچپن کا خوف پھر سے سر اٹھا گیا۔ آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی 2 آنسو چپکے سے بہتے رخساروں پہ آ گئے۔ ذیشان اس کی گہری کالی آنکھوں کو دیکھتا ایک پل کو سٹل ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک عجیب رات کا منظر پیش کرنے لگی تھی۔ آنسوؤں کو انگلیوں کی پوروں سے بے اختیار ہی وہ چھوتا سب کچھ بھولا تھا۔ وہ ایک آنسو نہ جانے کیوں اس کے دل کو بے قرار کر گیا۔ سختی سے آنکھیں میچے اپنے جذبات کو قابو میں کیا اور دروازے کی جانب لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ ملکہ نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ اپنے گال سختی سے رگڑتے اپنے آنسو پہنچے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے ساتھ رخصت کبھی نہیں ہوں گی ذیشان ارسل۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتی آج اپنے اندر اس شخص کے لیے نفرت محسوس کر رہی تھی۔ آپ؟ منہا معاویہ کو اپنے پیچھے دیکھ کے چونکی تھی۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ میرے بارے میں سوچا جا رہا تھا؟ کچھ قدم کا فاصلہ رکھے وہ منہا کے قریب ہوا۔ ایسا تو کچھ نہیں، منہا نے رخ پھیرا اور نظریں چرائیں۔ معاویہ زیر لب مسکراتا اس کے پاس آتا 2 قدم کے فاصلے پہ ہی رک گیا۔ لیکن آپ کی آنکھیں تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہیں۔ منہا نے نظریں پھیر کے اسے دیکھا اور ماتھے پہ بل ڈالے وہ وہاں سے نکلنے لگی کہ مان جاؤ تمہارے دل میں بھی میرے لیے جذبات ہے۔ معاویہ کی بات پہ اس کے قدم لرزے تھے۔ وہ کیسے جان گیا؟ پہلا سوال اس کا خود سے یہی تھا
اتنا بھی بھولا نہیں میں منہا کہ تمہاری آنکھوں سے تمہارے دل کا راز نہ جان سکوں۔ اس کے سامنے آتے اس کے دماغ میں آئے سوال کا جواب دیتے وہ اسے ٹھٹکنے پہ مجبور کر گیا۔ بہت مشکل ہے چہرے سے دل کا راز پڑھ لینا، جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ پہچانے نہیں جاتے، منہا نے ہمت کرتے اسے کہا، تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ریلی؟ لیکن میں تو تمہارے اندر کی گہرائی تک اتر چکا ہوں۔ وہ تھوڑا قریب ہوا تو منہا 4 قدم دور ہوئی۔ آپ پلیز دور رہ کے بات کیا کریں، ورنہ مت کیا کریں۔ ہاتھ اٹھا کے روکا۔ سوری، میں معاویہ کو اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تھا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ معاویہ نے اپنے آنے کی وجہ بتا دی۔ کیا بات؟ منہا کے ماتھے پہ شکنیں نمودار ہوئیں۔ میں نے ماموں سے ہمارے بارے میں بات کر لی ہے۔ معاویہ کی بات پہ تو منہا کا دماغ ہی پھر گیا۔ کیسی بات؟ دانت پیستے پوچھا۔ یہی کہ ہم ایک دوسرے کو… کیا ہم؟ منہا نے اس کی بات کاٹی۔ معاویہ نے چپ ہوتے اسے دیکھا۔ نہیں، آپ کو شرم نہیں آئی جھوٹ بولتے؟ منہا تھوڑا اونچی آواز میں بولی تھی۔ اب معاویہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ کب اظہار کیا میں نے آپ سے کہ میں آپ کو… منہا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہ جانے بابا کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں۔ منہا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ کچھ غلط نہیں سوچا یار انہوں نے، وہ بھی ہماری فیلنگز جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہ سکتے۔ معاویہ نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ مجھے ماموں کو سمجھانا اتنا مشکل نہیں لگا جتنا تمہیں۔ معاویہ نے گہرا سانس خارج کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دل ایک ایسی لڑکی پہ آئے گا جو انتہائی بزدل ہوگی۔ معاویہ کی بات پہ منہا کو غصہ آ گیا۔ جو لڑکیاں ماں باپ کے فیصلوں کے ساتھ چلیں وہ بزدل ہیں، تو ٹھیک ہے میں بزدل ہی ٹھیک۔ منہا نے غصے سے کہہ کے بات ختم کر دی۔ اوکے دین فائن، گو وتھ یور پیرنٹس، محبت جائے بھاڑ میں۔ معاویہ اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کرتا وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ منہا نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو پرے دھکیلا اور خود بھی سر جھٹکتی اندر کی جانب بڑھی۔ مونس چاہ کے بھی ہانی سے اکیلے میں نہیں مل سکا، اور ہانی نے بھی اسے کوئی موقع فراہم نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اسے ملے بنا ہی واپس لوٹ آیا۔ گھر آ کے بھی اس نے اسے میسج کیا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا، تو مونس نے بھی غصے سے اسے دوبارہ رابطہ نہ کیا اور چپ سادھ لی۔ 2 دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ کمل نے ملکہ کو ہر طرح سے یقین دلایا کہ اس کے بابا اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ آفتاب شیر خان نے اسے اچھی طرح اپنے ساتھ کا، اپنے ہونے کا مان بخشا، لیکن ملکہ کی ایک ہی ضد تھی کہ اسے ذیشان کے ساتھ رخصت نہ کریں، بھلے اس کی جان لے لے۔ وہ 2 دن سے رو رہی تھی اور کمل اور آفتاب بری طرح اس کے رویے سے پریشان تھے، اور آج جب رخصتی کا دن آن پہنچا تھا تو اسے بہت تیز بخار نے جکڑ لیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر اس کا چیک اپ بھی کر کے گئی تھی اور اس بخار کی وجہ سٹریس بتائی تھی۔ کمل اس کے ماتھے پہ پٹیاں رکھتی مسلسل اس پہ آیات کا ورد کر رہی تھی، اور اب جا کے بخار کا زور ٹوٹا۔ کمل نے اسے اٹھایا اور زبردستی شادی کا جوڑا پہنایا۔ وہ نانا کر رہی تھی اور کمل اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ آفتاب اندر داخل ہوا، وہ بھی ملکہ کی کنڈیشن کی وجہ سے کافی پریشان تھا، تو مونس غصہ میں۔ آفتاب نے زیادہ لوگوں کو اس بار انوائٹ بھی نہیں کیا تھا۔ مکال اور اس کے گھر والے تھے، شاہمیر اپنی فیملی کے ساتھ تھا۔ اس سب میں معاویہ کو ملکہ کے ساتھ یہ زیادتی بالکل بھی اچھی نہ لگ رہی تھی۔ وہ چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن وہ باپ اور ماں کا انتظار کر رہا تھا جنہوں نے کل تک آ جانا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے تھے، اور اب ان کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ معاویہ انہیں لے کے بھی کافی پریشان تھا کہ باہر سے بارات آنے کا شور اٹھا۔ ملکہ نے پتھرائی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ کمل کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ کمل نے ملکہ کو اپنے سینے میں بھیجا۔ اس سے پہلے کہ کوئی باہر کی طرف پیش قدمی کرتا، باہر سے گولیوں کی آواز نے سب کو بری طرح چونکایا تھا۔ ابھی وہ آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ باہر سے فائرنگ کی آواز آئی۔ آفتاب اور کمل نے دہلتے دل سے ایک دوسرے کو دیکھا اور باہر کی طرف بھاگنے والے انداز میں نکلے۔ سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آئے، جہاں سامنے ذیشان ارسل کے ہاتھ میں گن تھی، تو دوسری طرف زمین بوس ہوا انسان کوئی اور نہیں جاوید خان تھا۔ ہاں، وہی جاوید خان جس نے ان سب کے دلوں میں نفرتیں، غلط فہمیاں ڈالی تھیں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ آفتاب نے آگے بڑھ کے ذیشان کو جھنجھوڑا، جو بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ زرگل منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ سبھی سکتے کے عالم میں کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ملکہ ہمت کرتے ریلنگ کے پاس جا کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ میں جانتی ہوں یہ شخص قاتل ہے، اور آج ایک اور قتل کر دیا اس نے۔ ملکہ کا دل مزید برا ہوا تھا ذیشان ارسل کو لے کے۔ خان،
अपने अकब से जानी पहचानी आवाज़ सुनता वो स्टिल हुआ था। सभी की नज़रें उन पे उठी थीं। आफताब तो पलके झपकाना ही भूल गया। उसे अपनी आंखों पे यकीन ना आया। शहीर खान, ज़ेरे लब दोहराया। शहीर अनाबिया को देखता उसका हाथ थामे आफताब के पास आया। आफताब ने कोई रिएक्शन ना दिया, बस खामोशी से देखता रहा। अपने भाई को गले से नहीं लगाएंगे? शहीर ने बहुत मान से कहा। आफताब का दिल ना किया कि उसका मान तोड़े, लेकिन 14 साल पहले का वाकया वो आज भी नहीं भुला पाया था। ना चाहते हुए भी आफताब ने रुख फेर लिया तो शहीर ने खुद आगे बढ़ के आफताब को गले से लगाया। एक सुकून की सी कैफियत तारी हुई थी दोनों के दिलों में। दोनों ने ही आंखें मूंद ली। बहुत बहुत तड़पा हूँ इन 14 सालों में। इस भाई के सीने से लगने के लिए शहीर की आंखें नम हुई थी। आफताब ने लब भींचे। उसी लम्हे ज़िशान अरसल ने उन्हें एक नज़र देखा। माफ़ कर दे मामू, ये बेकसूर हैं। ज़िशान के कर्ब भरे लहजे पे आफताब बुरी तरह चौंका। क्या मतलब? आफताब को उसकी बात का मतलब समझ ना आया। हकीकत सारी खुल चुकी है मामू। असल गुनाहगार कोई और नहीं, मेरे नाना ही थे। जान गया हूँ मैं। ज़िशान की आंखें सुर्ख हो रही थीं। आज अपने हाथों से उसने अपने नाना को मौत के घाट उतार दिया था। ये कर्ब, ये दर्द उसे सारी ज़िंदगी रहने वाला था। और उससे बड़ा दर्द ये कि उसके नाना ने उसकी माँ को मारा था। वो आज तक एक धोखे में जीता आया था। वो जावेद खान की नज़रों से सारी दुनिया को देखने लगा था और इस बात का अफसोस उसे सारी ज़िंदगी रहने वाला था। ये क्या कहे जा रहे हो? तुमने जावेद खान को ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? आफताब खान को अपनी समात पे शुबा हुआ। इनकी नब्ज़ चल रही है बाबा। मोनस ने फ़ौरन जावेद खान की नब्ज़ को चटोला था। हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी करो। आफताब खान अफरा तफरी में बोला। मुआविया और मोनस ने मिलकर जावेद खान को मुलाजमों की मदद से उठाना चाहा। रुक जाएं, कोई इनकी मदद नहीं करेगा। ये इसी काबिल है, मर जाने दें इन्हें। ज़िशान अरसल सफ़ाकी से बोला, जबकि मलका उसे नफरत से देखती अब सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थी। पागल हो गए हो तुम? अगर जावेद खान को कुछ भी हो गया तो जानते हो क्या होगा? जेल हो जाएगी तुम्हें, फांसी होगी कत्ल के जुर्म में। और मुझे परवाह नहीं है, लेकिन इसे मत बचाएं मामू। अगर ये जिंदा बच गए तो फिर से जिंदगियों के साथ खेलेंगे, सबको एक दूसरे से दूर कर देंगे, साजिशें करेंगे, दर्द देंगे और रिश्तों का इस्तेमाल करेंगे। ज़िशान अरसल का लहजा रोंदा हुआ था। आंसू भी आंखों के कोनों में जगमगाए। आफताब ने लब भेंचे उसे देखा और मोनस और मुआविया को इशारा किया कि वो जावेद खान को हॉस्पिटल ले जाएं। उन्होंने फुर्ती से उन्हें उठाया और बाहर की तरफ निकले। तुम आज भी जावेद खान के नवासे बन के सोच रहे हो, इतना ख्याल भी नहीं कि तुम्हारे साथ एक जिंदगी जुड़ी है, मलका की। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? आफताब का गुस्सा दीदनी था, जबकि मलका अपने बाप के अल्फाज सुनती आखिरी सीढ़ी पर ठिठक के रुकी थी। बाबा अब भी यही चाहते हैं कि मेरी रुखसती एक कातिल के साथ हो? मलका को यकीन ना आया कि आफताब शेर खान कैसे एक कातिल को अपनी बेटी सौंप सकते हैं। प्लीज मामू, तुम कातिल हो, मैं ये रुखसती कभी नहीं करूंगी। सुना तुमने? तुमने पहले एक कत्ल किया और आज अपने ही नाना को मार डाला तुमने। मैं एक कातिल को अपने शौहर के रूप में कभी कबूल नहीं करूंगी, कभी नहीं। वो हिस्यानी अंदाज में चिल्लाई, जबकि ज़िशान अरसल उतना ही मुतमईन खड़ा था। मैं तुम्हें अब मजीद इस रिश्ते में बांध के रखना भी नहीं चाहता, जो सिर्फ और सिर्फ एक सौदाबाजी था। ज़िशान अरसल की बात पे सभी ने शौक की कैफियत में उसे देखा। होश में तो हो तुम? क्या बकवास किए जा रहे हो तुम दोनों? खबरदार, जो कुछ भी मुंह से गलत निकाला तो दोनों की जान अपने हाथों से लूंगा। आफताब इतना सख्ती से गरजा कि मलका समेत सभी वहां मौजूद लोग सहम के आफताब को देखने लगे। मलका ने जब से होश संभाला था, आज पहली बार बाप को इतने गुस्से में देखा। ज़िशान भी सर झुका गया। उसके तो अपनों ने उसे लूटा था, वो किसी से क्या गिला करता। अब मजीद कोई बात नहीं होगी, अभी हम बड़े जिंदा हैं फैसला लेने के लिए, आफताब ने कतई अंदाज में कहा। बाबा, आप मुझे अपने हाथों से मार डालें, लेकिन एक कातिल। मलका ने आफताब के हाथ थामे लजाजत से रोते हुए कहा, बस बहुत हो गया। अब खबरदार जो अपने शोहर के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आफताब ने उंगली उठा के सख्ती से वार्न किया। मलका ने आंसू अपने अंदर उतारते माँ को देखा। मम्मा, धीरे से पुकारा। क्या मेरे फैसले के खिलाफ जाने की जुर्रत आपकी माँ में भी नहीं है मलका? मुझे सख्ती करने पे मजबूर मत करें, समझिए आप? मामू प्लीज सख्ती मत करें, कसूरवार मैं हूँ, जो सजा देना चाहे मुझे दे दे। ज़िशान आज बहुत टूटा बिखरा सा लग रहा था। जो आपकी बेटी की ख्वाहिश है
پلیز وہی کرے، میں زبردستی نہیں کر سکتا مزید، اب میں ساری حقیقت جان چکا ہوں۔ ذیشان کی بات پہ آفتاب نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ ذیشان، ملکہ تمہارے نکاح میں ہے، اور نکاح کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں۔ جانتا ہوں، لیکن یہ نکاح خون بہا کے طور پہ ہوا تھا، جبکہ خون تو میرے اپنوں نے ہی بہایا تھا۔ ذیشان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ سرگل بیگم نے آگے بڑھ کے ذیشان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اسے حوصلہ دیا، جبکہ خود بھی اب ہمت ہار چکی تھی۔ اگر یہی میری سوچ ہوتی تو اپنی بیٹی کا ایک بال بھی نہ دکھاتا تمہیں۔ آفتاب کی بات پہ ذیشان نے جھکا سر اوپر اٹھایا۔ میں اپنی بہن سے پیار کرتا تھا، اسی کے لیے میں نے اس کی خواہش کا احترام کرتے اپنی بیٹی تمہیں سونپی۔ افسوس، ماں کے قتل کا بدلہ تو لینے چل دیے، لیکن ماں کے کہے کا بھرم رکھنا بھول گئے۔ آفتاب کی بات ذیشان کے دل پہ جا کے لگی تھی۔ واقعی وہ تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ ملکہ کو بہو بنانا اس کی ماں کی خواہش تھی، اور جب وہ خواہش پوری ہوئی تو حالات ہی بدل گئے۔ عظمیٰ ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ ذیشان کو ماں کے جانے کا دکھ تو تھا، لیکن اپنی ماں کے لالچ کے بارے میں جان کے وہ زیادہ افسردہ ہوا تھا، اور یہ سب اسے شہیر خان زادہ سے پتہ چلا تھا، جن کو پاکستان آتے ہی کڈنیپ کر لیا گیا تھا۔ شہیر خان زادہ نے ہی ذیشان ارسل کے سامنے ساری سچائی رکھی، اور وہیں جاوید خان کے متعلق سب پتہ چلا کہ بھرے مجمع میں جاوید خان نے اس کی ماں پہ گولی چلائی تھی۔ ذیشان نے بھی اس کی موت اس بھری محفل میں سوچی تھی، اور یہاں آتے ہی اسے عملی جامہ پہنایا تھا۔ رخصتی آج ہی ہوگی اور ابھی ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اگر تم دونوں میں سے کسی کو بھی اعتراض ہے تو میرا اس سے ہر رشتہ ختم۔ آفتاب کے سخت الفاظ پہ ذیشان نے لب بھیجے تو ملکہ نے نفرت اور غصے سے ذیشان کو دیکھا۔ وہ باپ کے خلاف نہیں جا سکتی تھی، جتنا اسے کمل نے سمجھایا اب وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ بیٹا، زیادہ سختی اچھی نہیں ہوتی، تبسم بیگم نے بیچ میں پڑھ کے معاملہ سلجھانا چاہا۔ ابھی تک آپ سب نے میرا پیار ہی دیکھا، امید کرتا ہوں کہ سختی کرنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ آفتاب سرد لہجے میں بولا تو سبھی نے چپ سادھ لی، اور بہت ہی خاموشی سے ملکہ کی رخصتی ذیشان کے ساتھ کر دی گئی۔ ذیشان ارسل بالکل خاموش ہو چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ ملکہ اس سے نفرت کرتی ہے، اور وہ مزید کسی نفرت کو اپنے قریب نہیں لانا چاہتا تھا۔ وہ گھٹ گھٹ کے نہیں جینا چاہتا تھا۔ اب گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈرائیور تھا، فرنٹ سیٹ پہ ذیشان ارسل، اور بیک سیٹ پہ وہ جوالا مکھی بنی بیٹھی تھی۔ بہت یقین، مان اور بھروسے سے اپنی بیٹی کو تمہیں سونپ رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرو گے اور خیال رکھو گے۔ رخصتی کے لمحات یاد کرتے آفتاب شیر خان کے الفاظ کانوں سے ٹکرائے تھے۔ ذیشان نے سر جھٹکا۔ وہ چاہ کے بھی ملکہ کو اب اپنے ساتھ زبردستی باندھ کے کوئی سزا نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ملکہ سے بات کر کے جو وہ چاہتی ہے ویسا ہی کرے گا۔ شہین نے اپنے اور انابیہ کے پاکستان آنے سے لے کے ذیشان کے کڈنیپ کرنے تک ساری بات انہیں بتا دی، کس طرح ذیشان نے انہیں ایئرپورٹ سے ہی کڈنیپ کروایا اور بدلہ لینا چاہا۔ وہیں شہین نے ساری حقیقت ذیشان ارسل کے سامنے رکھ دی، جسے سن کے وہ سکتے میں آ گیا۔ اس کا یقین جاوید خان پہ ڈگمگایا ضرور تھا، وہ اسے شہید کی سازش سمجھا تھا، لیکن اسی لمحے جاوید خان کی زرگل کے ساتھ ہونے والی گفتگو ذیشان ارسل نے سن لی تھی، جس کے بعد شہید کی سچائی پہ مہر لگ گئی تھی۔ شہیر اور انابیہ کو باحفاظت واپس خان حویلی وہ خود لایا تھا۔ جاوید خان سے انتقام کے لیے وہ جاوید خان کے ساتھ آج بارات لے کے خان حویلی پہنچا تھا، اور بات وہاں بگڑی جب سب کے سامنے جاوید خان پہ ذیشان ارسل نے گن تانی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جاوید خان گڑبڑا گیا۔ وہی جو 14 سال پہلے آپ نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ ذیشان ارسل کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ضرور کسی نے تمہارے کان بھرے ہیں میرے خلاف۔ دیکھو بیٹا، گن نیچے کرو، چل جائے گی، یہ بندہ مر بھی جاتا ہے۔ جاوید خان بہت سخت گھبرایا ہوا تھا۔ میری ماں پہ گولی چلاتے ہوئے آپ کو کیوں یہ بات یاد نہ آئی؟ ذیشان کو غصہ آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں گن تھی، کوئی بھی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ شہید نے اس کے پاس آ کے اسے روکنا چاہا، لیکن ذیشان نے اسے بھی وہیں روک دیا، اور یکے بعد دیگرے اس پہ 3 گولیاں برسائیں، جو 2 اس کی ٹانگ پہ اور ایک بازو میں لگی۔ ذیشان چاہ کے بھی ان کے دل کا نشانہ نہیں لے سکا۔ جو بھی ہوا شاید ایسا ہی ہونا لکھا تھا، شہید نے دھیرے سے کہا۔ سبھی اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ فون پہ اطلاع آ چکی تھی کہ جاوید خان بچ گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی حالت ابھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے پاس ہاسپٹل میں معاویہ اور مونس دونوں تھے، ساتھ میں آفتاب شیر خان کے خاص آدمی۔ مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں کیوں نہ ساری سچائی وقت رہتے بتا سکا، ورنہ آج ملکہ بیٹی کو قربان نہیں۔ شہیر، میں نے اپنی بیٹی کو خون بہا میں نہیں دیا،
ذیشان میرا داماد بنے یہ میری دیرینہ خواہش تھی، اور صرف میری نہیں عظمیٰ کی بھی۔ عظمیٰ کے ذکر پہ آفتاب کا لہجہ روند گیا۔ انابیہ نے سب سے معافی مانگی کہ اس کی وجہ سے شہیر نے یہاں سے جانے کا فیصلہ لیا۔ سبھی نے صاف دل سے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ انابیہ اپنی ماں، بہن اور بھائی سے ملی، سبھی خوش تھے۔ آفتاب نے سب کے وہاں رہنے کا انتظام کروایا۔ خان حویلی میں ایک بار پھر سے خوشیوں کا راج تھا۔ ہر طرف خوشیاں اور محبتوں کا سا سما تھا۔ دکھوں کے بادل چھٹ رہے تھے، برسوں کے جدا اب ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ بے چین دلوں کو قرار آ رہا تھا۔ منہا کو دیکھ انابیہ کے دل میں برسوں پرانی خواہش پھر سے جاگ اٹھی تھی، اور شامی کو اکیلا پاتے ہی اس کے پاس جا پہنچی۔ کیسے ہو؟ انابیہ کی بات پہ شامی نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ کیسا لگ رہا ہوں ظالم لڑکی؟ شامی اس سے ناراض نہ رہ سکا جو اتنے عرصے سے وہ دور رہی۔ اس کا دکھ اپنی جگہ تھا، لیکن وہ اب اس گزرے وقت کی خاطر آنے والے اچھے وقت کو برباد نہیں کر سکتا تھا۔ معاف کر دو، میں نے آپ سب کا بہت دل دکھایا، انابیہ نے آنسو پونچھتے کہا تو شامی نے اسے گلے سے لگایا۔ معافی مت مانگ، میرا عکس ہو تم یار۔ شامی کو اپنی یہ جڑواں بہن شروع سے ہی بہت عزیز تھی۔ تبھی نظر عشا، منہا اور علیزہ پہ جا ٹھہری جو کسی بات پہ مسکرا رہی تھی۔ ایک بات بولوں؟ دھیرے سے شامی سے کہا۔ شامی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اپنی منہا مجھے دے دو، انابیہ نے اچانک سے کہا کہ شامی ٹھٹکا۔ پہلے بیٹا اور اب ماں؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ منہا کو معافیہ بھی مانگ چکا تھا اس سے، لیکن اب تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ ایک طرف انابیہ تھی تو دوسری طرف فضا، دونوں ہی بہنیں تھیں۔ اب کس کو ناراض کرتا اور کس کو راضی؟ مجھ سے نہیں، فضا آپ ہی سے مانگ لو، شامی نے اپنا دامن بچایا۔ اس کے بعد پہ انابیہ نے ماتھے پہ بل ڈالے شامی کو دیکھا اور پھر پاس آتے فضا کو۔ یہ جوڑی پھر سے اکیلے میں بیٹھی کیا پلاننگ کر رہی ہے؟ فضا نے مسکرا کے انہیں چھیڑا۔ آپ کی ہونے والی بہو پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، شامی نے فضا کو اشارے سے سمجھایا تو فضا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تم دونوں نا باز آ جاؤ، میرے وہاج کی دلہن بنے گی منہا، سمجھے؟ آپی پلیز مان جائے نا، میری اچھی والی آپی، انابیہ نے اسے گلے سے لگاتے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا ہو گیا ہے انا؟ میرا بچہ کمارا کر کے اپنے بچے کا صحرا سجاؤ گی؟ فضا نے روحان سے ہوتے کہا۔ علیزہ آپی، یو آر ٹو گڈ، لائک وہاج بھائی۔ اچانک سے اس کی سماعت سے عشا کی کھنکھناتی آواز ٹکرائی تو وہ تینوں چونک کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تینوں کے دماغ میں ایک ہی بات آئی، مجھے قبول ہے۔ انابیہ نے فوراً سے حامی بھری تو وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگ گئے۔ کیا بات ہے، کیا سپیڈیں ہیں، شامی نے داد دی۔ پہلے شہیر سے تو بات کرو، فضا نے مشورہ دیا۔ ہم تینوں مل کے کوئی فیصلہ کریں تو ہمارے بیٹر ہافز کی ہمت ہے کہ وہ کچھ کہہ سکیں۔ انابیہ نے فرضی کالر جھاڑے۔ کچھ فرما رہی ہیں آپ زوجہ محترمہ؟ انابیہ کی آخری بات شہیر کے کان میں پڑ گئی تو پوچھ لیا۔ انابیہ ایک دم سے سٹپٹا گئی۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ اس کے گھبرانے پہ شامی اور فضا نے ایک دوسرے کو دیکھتے جاندار کہا لگایا۔ ملکہ کو کافی وقت گزر گیا تھا ذیشان ارسل کے روم میں۔ وہ اسے خان پیلس لے کے آیا تھا جو شہر میں ہی تھا، اور کل وہ حیدرآباد جانے کا ارادہ رکھتا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ملکہ سخت کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ ذیشان اسے خان پیلس چھوڑ خود ہاسپٹل تھا۔ جاوید خان کو آئی سی یو میں موت کے منہ میں پہنچا کے اب وہ باہر کھڑا آنسو بہا رہا تھا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ غصے میں خود پہ قابو نہ رکھ پایا اور وہ کر دیا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اپنے کندھے پہ ہاتھ کا دباؤ محسوس کرتے وہ مڑا تھا۔ مونس نے اسے تسلی دی۔ غفار بھی مل چکا تھا، اسے بھی جاوید خان نے اپنے خفیہ گھر میں اتنے عرصے سے نظر بند رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ جاوید خان کی ساری سچائی جانتا تھا۔ شہیر اور انابیہ کے سب سچ بتانے اور جاوید خان کی باتیں سننے کے بعد ذیشان نے جاوید خان کے آدمیوں پہ نظر رکھوائی اور غفار کو بازیاب کروا لیا۔ وہ بچ جائیں گے نا؟ ذیشان نے آنسو ضبط کرتے پوچھا۔ معاویہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے گلے سے لگایا تو وہ ضبط کے باوجود رو دیا۔ وہ ٹوٹ رہا تھا، بکھر رہا تھا۔ ذیشان، تم گھر جاؤ، میرا خیال ہے کہ ابھی ایک اور محاذ باقی ہے لڑنے کا۔ معاویہ نے اسے آنکھ ونک کی تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ سمجھ تو وہ گیا تھا لیکن وہ ملکہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا ابھی، اس لیے یہاں آ گیا۔ دوسرا جاوید خان کے لیے اس کا دل بہت پریشان ہو گیا تھا۔ مونس اور معاویہ نے اسے وہاں سے گھر روانہ کیا اور اس کی تسلی کروائی کہ وہ وہیں رہیں گے ہاسپٹل، کوئی بھی مسئلہ ہوا تو وہ اسے کال کر دیں گے۔ وہ بے دل ہو کے خان پیلس واپس لوٹ آیا جہاں زرگل اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ ذیشان بیٹا، آپ کے نانا کیسے ہیں اب؟ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ ذیشان نے ایک دکھتی نظر ان پہ ڈالی۔
ٹھیک ہی ہوں گے آپ کے والد؟ ذیشان اجنبیت سے مخاطب ہوا۔ اس کا انداز اور لہجہ زرگل کو مزید دکھی کر گیا۔ بیٹا مجھ سے بھی ناراض ہو؟ آنسو پونچھے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ سب جانتی تھی آپ پہلے دن سے، لیکن آپ نے بھی مجھے اس قابل نہ سمجھا کہ ایک بار مجھے سچ ہی بتا دیتی۔ اتنے عرصے سے گمراہی میں ہی جی رہا تھا، استعمال ہو رہا تھا، لیکن کیا کہوں آپ سے، آپ تو نانی تھی نا میری۔ کیوں کیا آپ نے؟ ذیشان نے خود پہ ضبط کیے پوچھا۔ معاف کر دو بیٹا، میں جانتی ہوں میری غلطی ہے، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ اس وقت آپ خاندادہ کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہ تھے۔ جو آپ کے خاندادہ کہتے آپ کو وہی سچ لگتا، تو میں کیا کرتی؟ اور پھر آپ ان کے اتنے قریب ہو گئے کہ پھر میں خود پیچھے ہٹ گئی۔ ڈر گئی تھی کہ ماں تو چلی گئی، باپ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا، آپ کے پاس ایک ہی رشتہ بچا تھا خاندادہ کا۔ میرے سچ بتانے پہ کہیں وہ بھی چھوٹ گیا نا؟ آج وہ بھی مجھ سے دیکھ لے، خالی ہاتھ ہوں میں، کچھ بھی تو نہیں بچا۔ اپنے ہاتھوں کو سامنے کیے وہ کرب سے بولا۔ خان صاحب، خانم۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتا کہ ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی۔ دونوں ہی چونکے۔ خانم، وہ دلہن دروازہ نہیں کھول رہی، کب سے کھٹکھٹا رہی ہوں لیکن کوئی جواب نہیں، وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ ذیشان اوپر کی جانب بھاگا، جبکہ زرگل نے ملازمہ سے ماسٹر کیز منگوائی۔ ملکہ اوپن دا ڈور۔ ذیشان باہر سے دروازہ دھکیلتے دبا دبا چلایا، لیکن جواب نہ دارد۔ تبھی ملازمہ چابیاں لے آئی۔ ذیشان نے دروازے کا لاک کھولا۔ سامنے ہی جیسے ہی دروازے کا لاک کھولا، تیز خوشبو سے اس کا سر چکرا گیا۔ سامنے ہی وہ رخ پھیرے کھڑی تھی۔ پورے کمرے کا نقشہ بگڑا ہوا تھا، سب چیزیں بکھری پڑی تھیں، بستر کی ہر چیز نیچے تھی، ڈریسنگ ٹیبل سے سب چیزیں نیچے تھیں، پرفیوم کی بوٹلز نیچے فرش پر گری کرچی کرچی ہو چکی تھیں، کچھ تو دیواروں پہ بھی ماری گئی تھیں۔ ذیشان کو اپنے کمرے کی ایسی حالت دیکھ یقین نہ آیا کہ یہ اسی کا کمرہ ہے۔ زرگل منہ پہ ہاتھ رکھے سامنے دلہن بنی کھڑی اس جوالا مکھی کو دیکھ رہی تھی، جس نے پلٹنا گوارا نہ کیا۔ ملازمہ بھی وہیں دبک کے کھڑی ہو گئی۔ ذیشان نے لب بھینچے ملکہ کی پشت کو دیکھا اور زرگل کو ملازمہ کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا۔ زرگل اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے ٹھنڈا رہنے کی ہدایت کرتی ملازمہ کے ساتھ باہر نکلتی چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی ذیشان نے دروازہ لاک کیا اور ملکہ کے قریب آیا۔ رخ موڑے کھڑی غصے سے آنسو بہا رہی تھی۔ بکھری چیزوں سے بچتا بچاتا وہ اس تک پہنچا تھا۔ ابھی وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا کہ ملکہ نے ہاتھ میں پکڑی چھری سے اس سے دور رہنے کی تنبیہ کی۔ ذیشان اس کی ہمت دیکھ اشش کر اٹھا۔ خبردار جو میرے قریب بھی آئے، چاند سے مار ڈالوں گی تمہیں میں۔ ملکہ کی روئی آنکھیں اور دہکتے گال، بکھرا کاجل، گہری سانس بھرتی وہ سیدھا ذیشان کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ ذیشان کو اپنا آپ اس کے آگے ہار مانتا محسوس ہو رہا تھا۔ ملکہ لگ جائے گی، اسے مجھے دے دو۔ اپنی عادت کے برعکس وہ نرمی سے بولا تھا۔ میں نے کہا پاس مت آنا ورنہ، ملکہ نے پھر سے وارن کیا۔ ذیشان نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ملکہ، اسے رکھ دو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ ذیشان نے پھر سے اسے آرام سے سمجھانا چاہا۔ نہیں سننا مجھے کچھ بھی نہیں سننا، کوئی بھی میرا نہیں، سب میرے دشمن ہیں، کسی نے میرا نہیں سوچا۔ روتے ہوئے گالوں پہ آئے آنسو سختی سے رگڑے، جس سے گال مزید لال ہو گئے۔ ذیشان کو اس کا یہ روپ بھی بری طرح گھائل کر رہا تھا۔ وہ اس کی تھی، اس کی ملکیت، اس کی ملکہ، لیکن اس کا دل، اس کے جذبات کہیں بھی ذیشان ارسل نہ تھا، اور اس بات کو ذیشان اچھے سے جانتا تھا۔ میں ایک قاتل کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، چاہے مجھے تمہیں جان سے ہی کیوں نہ مارنا پڑے۔ ملکہ اس وقت ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے مار کے تم بھی قاتل بن جاؤ، تم بھی قاتل، میں بھی قاتل، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے قاتل دو۔ ذیشان نے اسے باتوں میں الجھانا چاہا۔ نہیں، میں قاتل نہیں۔ ملکہ نے پھر سے آنسو پونچھے۔ میں تمہیں نہیں مار سکتی، لیکن خود کو تو مار سکتی ہوں نا۔ پاگل پن مت کرو ملکہ۔ ذیشان کو اب کی بات سخت غصہ آیا۔ تمہارے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، سختی سے کہتی اس نے اب کی بار چھری کا رخ اپنے پیٹ کی طرف کیا۔ وہ خود کو مارتی کہ ذیشان نے فوراً سے اس کی کلائی پکڑ کر اس پہ دباؤ ڈالا۔ وہ تڑپ ہی گئی، چھری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گری۔ پاس دراز پر پڑا واس اٹھا کر اس نے ذیشان کے سر پر دے مارا، لیکن ذیشان بروقت پیچھے تو ہوا، لیکن پھر بھی بچتے ہوئے ماتھے پہ چوٹ لے بیٹھا۔ اس کا سر چکرایا تھا اور پلٹ کے حیرت سے ملکہ کو دیکھا، جو ابھی بھی بھپری ہوئی شیرنی بنی ہوئی تھی۔
ذیشان کے غصے کا گراف مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی دونوں کلائیوں کو غصے سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے، وہ درد سے بلبلاتے ہوئے بولی۔ ذیشان نے اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ بہت شوق ہے نا خود کو مارنے کا، تو یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے سر انجام دے دیتا ہوں۔ ویسے بھی تمہاری نظر میں تو ہوں بھی قاتل، تو ایک قتل اور صحیح۔ ذیشان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تم مجھے مارو گے؟ معصومیت سے پوچھتے وہ ذیشان کو پھر سے اپنی طرف اٹریکٹ کر گئی۔ تم خود ہی تو مرنا چاہتی ہو، اس کے کان کے پاس آتے سرگوشی کی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، روتے ہوئے بچوں کی طرح ضدی انداز میں کہا۔ ذیشان نے اس کے گالوں سے آنسو پہنچے۔ آپ کہہ کے مخاطب کیا کرو مجھے، ذیشان نے پھر سے ٹوکا۔ تو وہ غصے سے ذیشان کو دیکھتے پھر سے کچھ کہنے لگی کہ ذیشان نے ہاتھ اٹھاتے کچھ بھی بولنے سے منع کیا۔ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا، کیونکہ میں ایک قاتل ہوں۔ ذیشان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کچھ دن رک جاؤ، میں خود تمہارے لیے سارے راستے ہموار کر دوں گا۔ جو فیصلہ ہوگا تمہارا وہی ہوگا، یہ وعدہ ہے میرا۔ ذیشان نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا اور وہ ہو بھی گئی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بالکل سچ، ہمارے بیچ نکاح بچپن میں ہوا تھا۔ بچپن جب تم شاید صرف 4 سال کی تھی اور خون بہا میں میرے نکاح میں آ گئی۔ میں نے تب بھی اس نکاح کو قبول نہیں کیا تھا۔ میرا مقصد صرف اور صرف اپنی ماں کے قاتل کو سزا دینی تھی۔ میں نے اتنے سال انتظار کیا شہیر خانزادہ کی واپسی کا، وہ اصل قاتل تھا، ایسا مجھے بتایا گیا۔ ذیشان استہزائیہ ہنسی ہنسا تھا۔ ملکہ بس اسے دیکھتی رہ گئی، لیکن جب حقیقت کھلی تو پتہ چلا اپنوں نے ہی لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ کمر پہ ہاتھ رکھے وہ ٹوٹے لہجے میں بولا، شاید کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ملکہ کو اچھی خاصی سزا دے چکا ہوتا، لیکن وہ بے قصور تھی، اسے وہ ان سب میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ دھیرے سے نکلتا وہ ایک طرف سے ہوتا اپنے بستر پہ جا بیٹھا۔ پورے کمرے کی حالت ابتر تھی۔ ملکہ کو اب افسوس ہوا، ذیشان نے اسے ایک لفظ بھی برا بھلا نہیں کہا اور اس نے سارا کمرہ بگاڑ دیا تھا۔ ذیشان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود پہ ضبط کیا۔ تم دوسرے روم میں چلی جاؤ، میں یہ روم صاف کروا دوں گا۔ بہت ہی نرمی سے کہتا وہ ملکہ کو پہلے والا ذیشان نہ لگا۔ لب بھینچے کافی دیر وہ یوں ہی خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے سے چلتی اس کے پاس آئی کہ پرفیوم کی ایک ٹوٹی شیشی پہ پاؤں رکھ دیا۔ آؤچ! اچانک سے وہ گرنے لگی کہ ذیشان نے اسے آگے بڑھ کے تھاما۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ذیشان اس کے لیے فکر مند ہوا۔ ملکہ اس کے چہرے پہ اپنے لیے فکر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کیا یہ شخص دل کا اچھا انسان ہے؟ خود سے سوال کیا، جبکہ ذیشان اسے بستر پہ بٹھائے اب اس کا لہنگا پاؤں سے اوپر کیے اس کے پاؤں سے کانچ نکال رہا تھا۔ ملکہ نے سسکی لی اور ذیشان کو روکنا چاہا، لیکن ذیشان نے دھیرے سے اس کے پاؤں سے کانچ نکالا اور اسے بینڈیج کرنے لگا۔ ملکہ اس اکڑ اور مغرور انسان کو دیکھنے لگی۔ وہ اتنا برا تو نہ تھا جتنا ملکہ نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ ملکہ کی نظر اس کے ماتھے پہ دی گئی چوٹ پہ گئی۔ اس کا ماتھا سرخ ہوا تھا۔ بے اختیار ہی ملکہ کا ہاتھ اس کے ماتھے پہ گیا۔ اسے خود پہ افسوس ہوا، اس نے ذیشان کو تکلیف پہنچائی جبکہ ذیشان اس کی تکلیف پہ تڑپ اٹھا تھا۔ ملکہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ذیشان نے سر اٹھا کے اس پاگل لڑکی کو دیکھا اور اس کے آنسو پہنچے۔ اس کے پاس بیٹھتا وہ اس کے ہاتھوں کو تھام گیا۔ میں قاتل نہیں اور نہ ہی آج تک کسی کا قتل کیا ہے۔ اکثر جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں۔ میں نے آج تک کسی کو صفائی نہیں دی۔ میں ذیشان ارسل خانزادہ ہوں، اپنے قول و فعل کا خود ذمہ دار ہوں۔ لیکن ملکہ، میرے پاس پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا، اور کسی رشتے کا ہونا اور اسے کھونے کا ڈر کیا ہوتا ہے تمہیں پا کے جانا ہے۔ میں ہمارا رشتہ نبھانا چاہتا ہوں، تمہیں پا کے کھونا نہیں چاہتا۔ لیکن ذیشان نے توقف کیا۔ لیکن بے اختیار ملکہ کی زبان سے پھسلا، جبکہ وہ اس کی باتوں میں کھو سی گئی تھی۔ ذیشان نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ لیکن تمہاری نظر میں ایک قاتل ہوں اور تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا، اور میں اتنا خود غرض نہیں کہ اپنی چاہت کے لیے تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کروں۔ ملکہ نے گہرا سانس خارج کرتے اسے دیکھا۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے پلیز۔ ملکہ کا دل بھی بسیج گیا۔ اس کی بات پہ ذیشان زیر لب مسکرایا۔ مجھے اچھا لگا، کچھ عقل باقی ہے تم میں۔ خیر چینج کر لو ساتھ روم میں، مجھے کہیں جانا ہے۔ تو کہاں؟ ملکہ نے بیویوں کی طرح فوراً تفتیشی انداز میں پوچھا تو ذیشان نے پھر سے مسکراہٹ کو ضبط کیا۔ جلدی آ جاؤں گا، اسے جواب دیتا وہ اٹھا تو وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ کیا واقعی مجھے ہمارے رشتے کو موقع دینا چاہیے؟
دل نے فوراً اسے ہاں کہا تو وہ دل کو زوروں سے دھڑکتا محسوس کرنے لگی۔ کچھ دن بعد جاوید خان کی جان بچ گئی تھی، لیکن وہ ویل چیئر پہ آ چکے تھے۔ ذیشان نے انہیں معاف تو کر دیا تھا، لیکن اپنی ماں کا قتل بھلا نہیں سکتا تھا۔ جاوید خان بھی شرمندہ تھے۔ زرگل ان کا خیال رکھتی تھیں، ذیشان بھی ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، لیکن ان سے بات نہ کرتا تھا، اور یہ بات انہیں اندر ہی اندر تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ ذیشان اور ملکہ کا ولیمہ جاوید خان کے گھر آنے تک ملتوی ہو گیا تھا، جو بعد میں منہا اور معاویہ کے سادگی سے نکاح کے ساتھ ہی کر دیا گیا۔ تو وہیں دوسری طرف وہاج اور علیزہ کا نکاح بھی کر دیا گیا۔ سبھی خوش تھے۔ معاویہ تو بے انتہا خوش تھا، اس کے من کی مراد بر آئی تھی، لیکن منہا کو ایٹیٹیوڈ لازمی دکھا رہا تھا، جو منہا کو ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا۔ اکیلے پاتے ہی اس کے پاس چلی آئی۔ بات سنے، منہا نے اسے پکارا تو اس کے جاتے قدم رکے۔ پلٹ کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جو دلہن کے لباس میں اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ ناراض ہیں؟ انگلیاں چٹکھاتے پوچھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ الٹا اس سے سوال کیا تو منہا چپ سی ہو گئی۔ پلیز ناراض نہ ہو۔ منہا کو اس کا روٹھا روٹھا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ معاویہ اسے یوں دیکھتا گہرا سانس خارج کرتا اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ پیار سے تھامے۔ منہا جانتی ہو، جب میں پاکستان آیا تھا تو نہیں جانتا تھا کہ واپس لوٹ سکوں گا یا نہیں، لیکن جب تم سے ملا میں پاکستان کا ہو کے ہی رہ گیا۔ محبت کی راہیں کٹھن ہیں، جو آ سکو تو ساتھ دو، یہ رشتہ نبھا سکو تو ساتھ دو۔ بہت مشکلیں سہنی پڑیں گی، درد سہنا پڑے گا، جو یہ درد اٹھا سکو تو ساتھ دو۔ معاویہ، منہا نے جذب کے عالم میں اسے پکارا۔ I'm sorry، میری وجہ سے دل دکھا آپ کا۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ معاویہ کے دل سے ساری رنجشیں مٹ گئی۔ آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پہ پیار کی پہلی مہر ضبط کی تو وہ بھی مسکرا دی۔ اب حق ہے تم پہ میرا، تا عمر۔ اس کے گال کو چھوتا وہ اسے مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ اس کی شرمیلی مسکراہٹ پہ معاویہ کا دل پھر سے بہکا تھا۔ یہ ایٹیٹیوڈ کسے دکھا رہی ہو؟ ہاں؟ مونس نے پاس سے گزرتے ہانی کی کلائی تھامتے زور سے کھینچ کے خود سے قریب کیا کہ وہ اس اچانک افتاد پہ گھبرا اٹھی۔ نظر اچانک سے مونس کی نظروں سے جا ٹکرائی، دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ تم سے سیکھا ہے، منہ بگاڑ کے کہا۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کی کلائی کمر پہ لے جا کے اسے خود سے مزید قریب کیا۔ اظہار محبت۔ ہانی نے اس کے پاس ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ زیر لب مسکرایا۔ سب سے مشکل کام ہے یہ، تم سے نکاح کر لیا ہے، اب بھی یہ سب کہنے کی ضرورت ہے؟ مونس نے کان کھجایا۔ بالکل ہے۔ ہانی نے اپنی کلائی چھڑائی اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے گھورا۔ اظہار محبت لازمی ہے، چلو جلدی سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے مجھے پرپوز کرو، اور اظہار محبت بھی آرڈر دیا ہے یار۔ وہ سٹ پٹ آیا، لیکن ہانی آج اسے بخشنے کے موڈ میں نہ تھی، اس لیے اسے گھٹنوں پہ بٹھا کے ہی دم لیا۔ ناؤ اسپیک، بولنے کا کہا ہے۔ وہ بس مسکراتا رہا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ ہانی غصے سے لال سرخ ہوتی واپس پلٹی کہ مونس نے اسے پھر سے کلائی سے پکڑ کے اپنی طرف موڑا۔ دعا بھی لگے نہ مجھے، دوا بھی لگے نہ مجھے، جب سے دل کو میرے تو ہے لگا، نیند آنکھوں کی میری، چاہت باتوں کی تیری۔ اس نے جس انداز سے اظہار محبت کیا، ہانی دل سے مسکراتی رہ گئی۔ اب سانسیں بھروں بند آنکھیں کروں، نظر تو آیا، دل کو قرار آیا، تجھ پہ پیار آیا، پہلی پہلی بار آیا۔ اس نے جس انداز سے اظہار محبت کیا، ہانی دل سے مسکراتی اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ یہ کیا ہے؟ ملکہ نے ذیشان کے ہاتھ سے پیپرز لیتے حیرت سے پوچھا۔ آج وہ کتنے دنوں بعد گھر آیا تھا۔ ولیمے پہ بھی وہ بالکل نارمل رہا، یہاں تک کہ سب کو یقین ہو چلا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا لیا ہے، جبکہ حقیقت صرف یہ دونوں ہی جانتے تھے، جو ایک ہی چھت تلے اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ اور ذیشان تو اس سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ آج بات کی تو پیپرز ہاتھ میں تھما دیے۔ ڈائیورس پیپرز، تمہاری آزادی، ذیشان نے مطمئن انداز میں کہا تو ملکہ نے اسے پتھرائی نظروں سے دیکھا، وہ جو اپنے دل کی سنتے اس رشتے کو ایک اور موقع دینا چاہ رہی تھی۔ ذیشان نے سب پہ پانی پھیر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جگمگائے۔ جب چاہے سائن کر دینا، میں نہیں روکوں گا، ماموں کو بھی سمجھا لوں گا، سارا الزام خود پہ لے لوں گا، تم پہ کوئی… چپ کریں گے آپ؟ ملکہ نے غصے سے ٹوکا تو وہ نظریں اٹھا کے اسے دیکھنے لگا۔ ملکہ نے ان پیپرز کو دیکھا اور غصے سے سارے پیپرز پھاڑ دیے۔ ذیشان کے اندر جیسے سکون سا اترا۔ وہ کس کرب سے یہ سب کہہ رہا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ یہ لیں اور جائیں یہاں سے،
پیپرز کے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں تھماتی وہ مڑی کہ ذیشان نے کھینچ کے اسے اپنی طرف موڑا اور سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ تھینک یو، مسکرا کے کہتے وہ ملکہ کو سخت دبا گیا۔ ملکہ نے اسے زور سے دھکا دیا اور غصے سے گھورا۔ ایک بات یاد رکھنا مسٹر ذیشان ارسل، میں خون بہا میں نہیں آئی، آپ کے نکاح میں آئی ہوں، انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ ذیشان اندر تک سرشار ہوا تھا، آگے بڑھ کے اسے باہوں میں بھرا۔ کبھی نہیں بھولوں گا، کبھی نہیں کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے وہ اسے بھی سکون بخش گیا۔ کچھ ماہ بعد آج منہا معاویہ کی شادی اور ساتھ میں علیزہ کی وہاج کے ساتھ رخصتی تھی۔ سبھی خوش تھے، غموں کے بادل چھٹ گئے تھے۔ کمل اپنے بچوں کو خوش و خرم دیکھ کے بہت مطمئن تھی۔ آفتاب اس کے پاس آیا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ فائنلی سب ٹھیک ہو گیا، کمل نے آفتاب کا ہاتھ تھامے کہا۔ آفتاب نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ سب پھر سے مل گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ وقت رہتے ساری سچائی پتہ چل گئی۔ آفتاب نے بھی شکر ادا کیا، اگر وہ غفار نہ مرتا تو یہ سچائی بہت پہلے کھل جاتی۔ کمل کو دکھ ہوا کیونکہ غفار کو بہت سال پہلے ہی جاوید خان نے مروا دیا تھا۔ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن سب ٹھیک ہو گیا، اللہ کی کرم نوازی ہے۔ کمل نے مسکرا کے اپنے مجازی خدا کو دیکھا جو ہمیشہ سب کچھ ٹھیک کرنا جانتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کہیں پھر سے تو نہیں پیار ہو گیا؟ آفتاب نے اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھتے شرارت سے پوچھا۔ مجھے تو اپنی آخری سانس تک آفتاب شیر خان سے ہی عشق رہے گا، کوئی شک ہے آپ کو؟ کمل نے مڑ کے اس کے بالکل سامنے آتے مسکرا کے پوچھا۔ آفتاب نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے آگے بڑھ کے ماتھے پہ لب رکھنے چاہے کہ بابا، وہ دونوں ہی آواز پہ چونکے۔ بابا یہ پبلک پلیس ہے، پلیز۔ مونس اور ملکہ دونوں ایک ساتھ آئے تھے اور آپ کھسیانی ہنسی ہنس رہے تھے۔ کمل، یہ ہماری اولاد کس پہ چلی گئی ہے؟ آفتاب نے ماتھے پہ مصنوعی بل لائے پوچھا تو وہ دونوں آ کے کمل کے گلے لگے۔ کمل نے دونوں کے ماتھے چومے۔ میرے بچے ہیں، میری جان ہے، انہیں مت کچھ کہیے گا خان، کمل کے لہجے میں ممتا بولی تھی۔ جی جی، میری کیا مجال جو میں کچھ بھی کہوں آپ کی اس ہونہار اولاد کو؟ آفتاب تنزن کہتا دوسری طرف بڑھا تو ان تینوں کا کہکہا بلند ہوا۔